السلام علیکم ناظرین، میں ہوں عرفان ہاشمی اور آپ کو پروگرام میں خوش آمدید کہتا ہوں۔ اسلام آباد سے ہمارے ساتھ موجود ہیں ابراہیم راج صاحب۔ راج صاحب السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ راج صاحب، تین خبروں پر تفصیل سے بات کریں گے۔ پہلی خبر جسٹس قاضی فائز عیسیٰ، عمران خان اور سپریم کورٹ سے جڑی ہوئی ہے، اس کی تفصیل شامل کریں گے آج کے اس نشست کے اندر، اور پھر عمران خان کی ضمانت اور عمران خان کے متعلق بھی خبر آئی ہے، اس کا بھی حال احوال شامل کریں گے آج کے اس پروگرام کے اندر۔ اور پھر راج صاحب، جو تیسری خبر ہے وہ الیکشن کی تاخیر کے حوالے سے ہے، اور کچھ درخواستیں اب شامل کر لی گئی ہیں اس گھرونی واردات کے اندر جو الیکشن کو ملتوی کروانے کے حوالے سے اس وقت پاکستان کے اندر ڈالی جا رہی ہے۔ ایک گھنونا کھیل جو ہے وہ کھیلا جا رہا ہے۔ لیکن رائے صاحب، سب سے اہم خبر جو ہے وہ سپریم کورٹ سے ہے، جس میں قاضی صاحب ہیں، پھر عمران خان صاحب ہیں، اور پھر سپریم کورٹ آف پاکستان ہے۔ رائے صاحب بتائیں کہ حالات کس طرف جا رہے ہیں؟ الیکشن ہوں گے نہیں ہوں گے؟ سپریم کورٹ کا کردار کیا ہے؟ اور پھر بھٹو صاحب کے عدالتی قتل کے حوالے سے لارجر بینچ بنانے کی باتیں بھی ہو رہی ہیں۔ آپ کو کیا لگتا ہے کہ کیا قاضی صاحب انڈیو جسٹس ہمیں کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں، یا ڈیو جسٹس کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں، یا پھر جسٹس ڈیلیڈ از جسٹس ڈینائڈ والا فکرہ جو ہے اسی نظام کے لیے بہترین ہمیں جو ہے وہ نظر آ رہا ہے کہ ہم استعمال کریں اور اس نظام کو آئینہ دکھا سکیں؟ دیکھیں ہاشمی صاحب، اس کے پیچھے ایک بڑا دلچسپ واقعہ ہے، اور اس سٹوری کے اندر ایک ٹوسٹ ہے۔ اس ٹوسٹ کی جانب کچھ زیادہ لوگوں نے توجہ نہیں دی، یعنی جسٹس فائز عیسیٰ صاحب کے آفس نے یا جسٹس فائز عیسیٰ صاحب کی عدالت نے یہ جو فیصلہ کیا ہے کہ بھٹو صاحب کے عدالتی قتل کے متعلق صدارتی ریفرنس پر سماعت کی جائے گی، اس کے پیچھے ایک کہانی ہے، اور ایک اور خبر کو ملا کر پڑھا جائے تو پھر یہ کہانی سمجھ میں آتی ہے۔ کیونکہ اب سے 2-4 دن پہلے ایک خبر لانچ کروائی گئی، اور مبینہ طور پر یہ خبر جسٹس فائز عیسیٰ صاحب کے آفس سے ہی لانچ کروائی گئی۔ اس خبر میں اس قسم کا امپریشن دیا گیا کہ اس سے پہلے کے جو چیف جسٹس صاحبان تھے، خاص طور پر تحریک انصاف کے مقبول ہونے کے بعد جو چیف جسٹس صاحبان آئے، وہ تحریک انصاف کی جو سوشل میڈیا مہم ہے اس سے متاثر ہو جاتے تھے، یا اس طرح کا تاثر بنایا گیا کہ تحریک انصاف کے حق میں جب لوگ ٹویٹس کرتے تھے یا سوشل میڈیا کے اوپر عمران خان صاحب کی حمایت کا اظہار کرتے تھے، تو اس سے جج صاحبان کوئی متاثر ہو جاتے تھے، اور اس وجہ سے عمران خان صاحب یا تحریک انصاف کے حق میں فیصلے آتے تھے۔ یہ اس خبر میں تاثر تھا۔ اور پھر دوسرا تاثر یہ دیا گیا کہ جسٹس فائز عیسیٰ صاحب جو ہیں وہ اس قسم کی کیمپین سے متاثر نہیں ہوئے، اور اس قسم کی کسی مبینہ مہم سے متاثر نہ ہونے والے پہلے چیف جسٹس ہیں۔ اچھا، اس کے اندر دو دلچسپ پوائنٹ یہ ہیں کہ ایک تو عمران خان صاحب اور تحریک انصاف کے حق میں کسی بھی چیف جسٹس کے دور میں کوئی بڑا فیصلہ سامنے نہیں آیا۔ سب کو پتہ ہے کہ پنجاب میں الیکشن کے حوالے سے آئین کے تحت 90 دن کے اندر الیکشن ہونا چاہیے تھا۔ سابق چیف جسٹس جسٹس بندیال صاحب نے پوری قانونی برادری کے اخلاقی اور قانونی دباؤ کے باوجود اپنے فیصلے پر عمل درآمد نہیں کروایا۔ اسی طرح 9 مئی کے واقعات کے بعد عمران خان صاحب اور تحریک انصاف کے کارکنوں کے ساتھ جو کچھ کیا گیا، اس کے اوپر بھی کسی چیف جسٹس، کسی جج کی جانب سے عمران خان صاحب اور تحریک انصاف کو انصاف نہیں ملا۔ لیکن بہرحال اب جو چیف جسٹس جسٹس فائز عیسیٰ صاحب کے آفس سے یہ خبر کچھ صحافیوں کے ذریعے سامنے لائی گئی ہے کہ وہ بھٹو صاحب کے عدالتی قتل کے متعلق جو صدارتی ریفرنس ہے، جس کی 6 سماعتیں اس سے پہلے ہوئی تھیں، اس کی سماعت دوبارہ کریں گے۔ اس کے اندر ایک تکلیف دہ نقطہ یہ ہے کہ بالکل بھٹو صاحب کا جو عدالتی قتل ہوا، جس کے متعلق بعد میں جسٹس نسیم حسن شاہ نے یہ اعتراف بھی کیا ٹی وی پر کہ وہ قتل اس طریقے سے ہوا تھا کہ مختلف حلقوں کا دباؤ تھا جج صاحبان پر۔ بہت دیر سے انہوں نے کنفیشن کیا، لیکن بہرحال ان کو ٹی وی پہ آ کے یہ کنفیشن کرنا پڑا۔ تو بھٹو صاحب کے عدالتی قتل کے متعلق ریفرنس کی سماعت آپ ضرور کریں جسٹس فائز عیسیٰ صاحب۔ ایک بہت بڑی جو عدالتی غلطی ہے بھٹو صاحب کی،
موت کے بعد اس کو سدھارنے کی کوشش ضرور کریں، لیکن آپ کے اپنے ٹینیور میں آپ کے چیف جسٹس ہوتے ہوئے جو عدالت کے اندر ایک سیاہ تاریخ رقم کی جا رہی ہے آپ کے عدالتی نظام کے اندر، اس کو تو پہلے درست کر لیں۔ بھٹو صاحب کی تو چلے موت ہو گئی، ایک عدالتی قتل ہو گیا، لیکن اس وقت عمران خان صاحب جو ایک اور پرائم منسٹر ہیں، بھٹو صاحب بھی بہت مقبول ایک سیاسی شخصیت تھے، لیکن عمران خان صاحب کی جو مقبولیت ہے وہ تو بھٹو صاحب سے کئی گنا زیادہ ہے۔ بھٹو صاحب پر ایک قتل کا الزام لگایا گیا، وہ ایک جعلی الزام تھا، لیکن عمران خان صاحب پر تو قتل کا الزام بھی نہیں ہے۔ عمران خان صاحب کو سزائے موت دینے کے لیے سجیسٹ کس نے کیا؟ اسلام آباد ہائی کورٹ کے چیف جسٹس عامر فاروق صاحب نے۔ اور کیس کیا ہے؟ کیس ہے سائفر کیس، جس کی کاپی پوری فوجی قیادت کے پاس موجود ہے، جس کے متعلق اعتزاز احسن اور اس وقت پاکستان کے تمام چوٹی کے جو وکلاء جن کا تحریک انصاف سے کوئی تعلق نہیں ہے، وہ بھی یہ کہہ رہے ہیں کہ اس سے بوگس کیس کوئی ہو نہیں سکتا۔ تو ایک آپ نے جو کیس اٹھایا ہے تقریباً 45 سال پرانا کیس، اس میں آپ عدالت کی غلطی ضرور سدھاریں، لیکن ابھی جو کچھ ایک اور سانحہ جو آپ کی آنکھوں کے سامنے رونما ہو رہا ہے، جس کو آپ ہونے سے روک سکتے ہیں، اس سانحے کو تو آپ ہونے سے روک نہیں سکتے تھے بھٹو صاحب کے ساتھ جو سانحہ ہوا، لیکن عمران خان صاحب کے ساتھ اور تحریک انصاف کے رہنماؤں کے ساتھ، ان کے کارکنوں کے ساتھ جو سانحات ہو رہے ہیں، اس کو تو آپ بطور چیف جسٹس روک سکتے ہیں، لیکن پہلے آپ یہ بتائیں کہ ان سانحات کو روکنے کے لیے آپ کیا کر رہے ہیں؟ عمران خان صاحب کو عمر قید دینے کی اور سزائے موت دینے کی بات کی جا رہی ہے۔ اسلام آباد ہائی کورٹ کے 2 ججز سائفر کیس کا جیل ٹرائل غیر قانونی قرار دے چکے ہیں، اس کے باوجود بڑی ڈھٹائی کے ساتھ عمران خان صاحب کا جیل کے اندر ٹرائل کیا جا رہا ہے، اس کے اوپر آپ نوٹس نہیں لے رہے۔ عمران خان صاحب کے اوپر 3 بوگس ترین کیس بنا دیے گئے، ان کو بھی چھوڑ دیں۔ تحریک انصاف کی 30 خواتین جن کے متعلق ڈان اخبار نے یہ ایڈیٹوریل لکھا کہ ضیاء الحق کے دور میں بھی اتنی تعداد میں خواتین کو گرفتار نہیں کیا گیا تھا اور اتنے طویل عرصے تک گرفتار نہیں رکھا گیا تھا، تو اس سانحے کو تو روک لیں، یا اس اندھیر نگری کو تو روک لیں۔ آپ چیف جسٹس ہیں، آپ کی عدالتیں فیصلے سنا رہی ہیں کہ ان خواتین کو رہا کیا جائے، لیکن ان کو دوبارہ اغوا کر کے اندر کر دیا جاتا ہے۔ اس وقت تحریک انصاف کے جو ورکرز کنونشنز کے اوپر کریک ڈاؤن ہو رہا ہے، اس اندھیر نگری کو تو روک دیں۔ اس وقت پاکستان کی جو سب سے مقبول جماعت ہے تحریک انصاف، جو کہ ایسے سروے سے بھی مقبول ترین جماعت ثابت ہو گئی ہے، جو نون لیگ کے اپنے انٹرنل سرویز ہیں، اہم حلقوں کے انٹرنل سرویز ہیں، اس کو اور اس کے کارکنوں کو جس طریقے سے کرش کیا جا رہا ہے، اس اندھیر نگری کو تو روک لیں۔ 2 بڑی تکلیف دہ فوٹیجز نئی تازہ ترین سامنے آئی ہیں۔ ایک شیخو پورہ سے سامنے آئی ہے، جہاں پی ٹی آئی کے ایک رہنما کے گھر پر آدھی رات کو چھاپا مارا گیا، لیڈیز پولیس کے بغیر یہ چھاپا مارا گیا، ان کی خواتین کو ہراساں کیا گیا۔ ایک اور پی ٹی آئی کے رہنما ہیں، وہ اپنے گھر پر موجود نہیں تھے تو ان کے بھتیجے کو گرفتار کر لیا گیا۔ ایک اور پی ٹی آئی کے رہنما ہیں جن کے گھر چھاپا مارا گیا، وہ موجود نہیں تھے تو ان کے 9 سال کے بچے کو اغوا کر لیا گیا۔ تو پہلے یہ جو اندھیر نگریاں اس وقت ہو رہی ہیں، جو اس وقت سانحات ہو رہے ہیں، ان کو تو روک لیں، یا چلیں ان کو آپ یہ کہہ لیں کہ ان کے اوپر کوئی کیس فکس کر دیں، ساتھ پیرالل آپ کرتے رہیں بھٹو صاحب کے عدالتی ریفرنس کی جو سماعت ہے، جو صدارتی ریفرنس ہے، اس کی سماعت کرتے رہیں، لیکن آپ کی آنکھوں کے نیچے، آپ کی نظروں کے نیچے، آپ کی سپریم کورٹ کے سائے کے نیچے یہ جو اندھیر نگری ہو رہی ہے، اس کا تو آپ نے نوٹس نہیں لیا۔ آپ چلے گئے 45 سالہ پرانا کیس میں، اور جو اس وقت انسانی حقوق کی بدترین خلاف ورزیاں ہو رہی ہیں، جن کے اوپر یورپی یونین نے برسل سے اعلامیہ جاری کر دیا، وہ آپ کو نظر نہیں آ رہا۔ تو اس لیے یہ اصل میں آپ یہ کہہ لیں کہ جسٹس فائز عیسیٰ صاحب کی جو توجہ دلائی گئی تھی تحریک انصاف کی جانب سے ایک خط کی صورت میں، کہ اس وقت تحریک انصاف کو کالعدم کرنے کے لیے، تحریک انصاف کے ورکرز کنونشن کو کچلنے کے لیے، اور تحریک انصاف کو انتخابی نشان بلہ اس سے چھیننے کے لیے جس قسم کے غیر قانونی اقدامات کیے جا رہے ہیں، تو اس پر چیف جسٹس صاحب نوٹس لیں،
تو اس کے بعد چیف جسٹس صاحب کے اوپر ظاہر ہے کہ اخلاقی دباؤ تو آیا، تو اب انہوں نے یہ ان تمام معاملات سے توجہ ہٹانے کے لیے، اپنے آپ کو ایک بہت بڑا عدالتی مسیحا ثابت کرنے کے لیے، اپنے آپ کو ایک انقلابی قسم کا چیف جسٹس ثابت کرنے کے لیے 45 سال پرانا اسٹیبلشمنٹ کے خلاف جو کیس ہے اس کیس کو اٹھا لیا ہے، اور یہ کہہ رہے ہیں کہ میں اپنی عدالتوں کی جو غلطی ہے تاریخی اس کو سدھاروں گا۔ لیکن اس وقت ایک سانحہ جو ہو گیا اس کو واپس تو نہیں لایا جا سکتا، اس کو روکا نہیں جا سکتا، لیکن ابھی جو سانحہ ہو سکتا ہے، جو آپ کی عدالتیں جس کے سامنے مکمل طور پر سرنڈر کر کے بیٹھی ہوئی ہیں، کم سے کم اس کو روکنے کے لیے تو کچھ جرات کر دیں، کوئی ایک دفعہ تو یہ کہہ دیں کسی ریمارکس کے اندر بھی کہ یہ پوچھ ہی لیں، وفاق کے کسی وکیل کو بلا کر، اٹارنی جنرل کو بلا کے پوچھ لیں کہ یہ پی ٹی آئی کے لاہور میں جو آفیسز کھلے، یہ کورٹ آرڈر کے اوپر کھلے، اس کے اوپر کیوں کریک ڈاؤن کیا گیا؟ پی ٹی آئی کا ہر وہ آرگنائزر جو کہ ورکر کنونشن کا انعقاد کرتا ہے اس کے خلاف ایف آئی آر درج کروا دی جاتی ہے۔ اس کے بعد جو جبری انٹرویوز ہوئے ہیں، جو جبری اغوا ہوئے ہیں، جس کے اندر آپ کے جج صاحبان روتے رہے، تو پہلے وہ حساب کتاب تو کر لیں، پہلے ان معاملات کو تو ٹھیک کر لیں، پھر یہ سنیے گا آپ بھٹو صاحب کے عدالتی قتل کا یہ جو ریفرنس ہے، یا اگر آپ نے اس کو پیرلل سننا ہے اس کو سنتے رہیں، لیکن پہلے وہ ایک پنجابی کا محاورہ ہے، میں اس قسم کے محاورے عموماً بولتا نہیں ہوں، سناتا نہیں ہوں، لیکن وہ کہتے ہیں کہ اپنی منجی کے نیچے جو ہے نا وہ ڈانگ پھیر لیں، یعنی پہلے یہ تو دیکھ لیں کہ آپ کے اپنے گھر میں کیا ہو رہا ہے، تو پھر باقی عدالتی جو غلطیاں ان کو سدھاریے گا۔ اور پھر بالکل جسٹس نسیم حسن شاہ کو جن الفاظ میں تاریخ نے یاد رکھا ہے، انہی الفاظ میں آپ کا یہ ٹینیور یاد رکھا جائے گا، انہی الفاظ میں آپ کی عدلیہ کو یاد رکھا جائے گا کہ تاریخ کی بدترین انسانی حقوق کی خلاف ورزیاں ہو رہی تھی، اور آپ سپریم کورٹ کے چیف جسٹس ہوتے ہوئے بھی مکمل طور پر چپ سادے ہوئے تھے۔ صاحب ایک اب واردات یہ ڈالی جا رہی ہے کہ پاکستان تحریک انصاف سے اس کا بلے کا نشان چھین لیا جائے۔ اکبر ایس بابر صاحب جو ہیں ایک درخواست لے کر آ گئے، ووٹر لسٹیں موجود نہیں تھی، انہوں نے درخواست میں کہا لوگوں کو بتایا نہیں گیا تھا، فری اینڈ فیئر الیکشن نہیں ہو سکا، تیسرے فریق کو اس میں شامل کریں اور کسی کو لگائیں تاکہ ایک فری اینڈ فیئر الیکشن ہو سکے۔ اکبر ایس بابر صاحب نے ایک ڈاؤٹ کریٹ کر دیا ہے پاکستان تحریک انصاف کے حوالے سے۔ صاحب الیکشن ہوں گے یا نہیں ہوں گے، لیکن جو انتخابی عمل ہے اس سے پی ٹی اے کو ضرور جو ہے دور کرنے کے لیے اب ان تمام ہتھ کنڈوں کو استعمال کیا جائے گا۔ اور پھر اسلام آباد ہائی کورٹ میں بھی ایک درخواست جو ہے وہ چلی گئی ہے ایک پرائیویٹ شخص کی طرف سے، اور اوبیسلی وہ کہہ رہا ہے کہ حتمی فہرست دوبارہ جاری کریں، کیونکہ افغان یہاں پر بیٹھے ہوئے ہیں تو ان کا ووٹ جو ہے وہ کینسل ہوگا، تو حتمی فہرست جو ہے وہ استعمال نہیں کی جا سکتی، دوبارہ سے آپ کو جاری کرنی پڑے گی۔ راجہ صاحب آپ کو کیا لگتا ہے کہ اکبر ایس بابر جیسے لوگ، یعنی اکبر بادشاہ جیسے لوگ، یا پھر دیگر جو لوگ نظر آ رہے ہیں اس کھیل کے اندر، 12 درخواستیں ہیں، ان کی دال گلے گی، ان کی بات مانی جائے گی، ان کو استعمال کیا جائے گا، اور کیا جو پی ٹی آئی کے وکلا ہیں وہ ثابت کر سکیں گے کہ اکبر ایس بابر جو ہیں ان کا پاکستان تحریک انصاف سے کوئی تعلق نہیں ہے؟ دیکھیں، یہ بلے کا انتخابی نشان چھیننے کے حوالے سے جو ایک گھنونی واردات کی ایک کہانی ہے، یہ بھی اپنے ویورز کے سامنے رکھتے ہیں، لیکن اس سے پہلے نواز شریف کے متعلق ایک بڑا دلچسپ اور ریسنٹ واقعہ، نواز شریف نے کس طرح سے ایک شخصیت کے پیر پکڑے، ان کے قدموں میں گرے، اس کے حوالے سے ایک مرتبہ جب میں نے انٹرویو کیا بطور صحافی خورشید شاہ کا، تو خورشید شاہ نے مجھے یہ کہا اور مجھے یہ بتایا کہ نواز شریف جب مشکل میں ہوں تو یہ لوگوں کے پیر پڑ جاتے ہیں، اور جب ان کی مشکل آسان ہو جائے تو یہ لوگوں کے گلے پڑ جاتے ہیں۔ اس سے پہلے سابق آرمی چیفز کے ساتھ بھی جب بھی یہ مشکل میں ہوئے، یہ آرمی چیفز کے پاؤں پڑ گئے، جب ان کی مشکل ختم ہوئی یہ آرمی چیفز کے گلے پڑ گئے۔ اور ایک آرمی چیف کو تو انہوں نے ایک مرتبہ لاہور میں اور دوسری مرتبہ مری میں ایک BMW گاڑی دینے کی آفر بھی کی رشوت کے طور پر، اور جس وقت انہوں نے اس رشوت کی گاڑی کو ٹھکرایا تو اس وقت پتہ یہ چلا سابق آرمی چیف جنرل آصف نواز کو کہ نواز شریف نے ان کے دور کے سٹنگ کور کمانڈرز کو بھی اسی طرح یہ BMW گاڑیاں دینے کے لیے رشوت آفر کی تھی۔
اور پھر شہباز شریف کے ذریعے مری میں یہ پیغام پہنچایا کہ یہ ابا جی کی یعنی میاں شریف مرحوم کی خواہش ہے کہ آپ ہم سے گاڑی لے لیں، اگرچہ اس وقت انہوں نے سابق آرمی چیف نے وہ گاڑی نہیں لی تھی۔ اب اس پوری صورتحال میں ہاشمی صاحب 15 سال کے بعد وہ چودھری شجاعت حسین 15 سال کے بعد نواز شریف نے ان کے پیر پکڑے ہیں۔ نواز شریف کو پاکستان سے گئے ہوئے تو 4 سال ہوئے تھے، یعنی لندن جب وہ ایک ڈیل کے تحت جناب باجوہ نے جب ان کو بھگایا تو اس کے بعد تقریباً 4 سال تک وہ رہے لندن میں، لیکن اس سے پیچھے جو 11 سال گزرے ہاشمی صاحب، ان 11 برسوں میں انہوں نے چودھری شجاعت حسین سے ملاقات نہیں کی نواز شریف نے، اور چودھری شجاعت حسین کے درجنوں بیانات ہیں جن میں انہوں نے نواز شریف کو ریاست دشمن، فوج دشمن، اشتہاری، کرپٹ اور مجرم قرار دیا۔ لیکن اب یہ جو اندرونی کہانی ہے، یعنی نواز شریف کی اور چودھری شجاعت حسین کی ملاقات کی، یہ بڑی دلچسپ ہے، اور 2-3 ذرائع سے جو ہم نے بات کی ہے انہوں نے اس کہانی کے 2 بڑے دلچسپ نکات بتائے ہیں۔ ان میں سے ایک نکتہ تو یہ ہے ہاشمی صاحب کہ ایک اور ریسنٹ انٹرنل سروے کروایا نون لیگ نے، اور یہ سروے ہوا ہے پنجاب میں، اور پنجاب میں یہ سروے اس صورتحال میں کروایا گیا، اور اس کے جو کویسچن تھے وہ اس لحاظ سے اس طرح سے ڈیزائن کروائے گئے کہ لوگوں کے سامنے یہ کویسچن اس طریقے سے رکھا جائے کہ عمران خان تو جیل میں ہیں، ان کی پارٹی کالعدم ہو سکتی ہے، ان کی پارٹی کے رہنماؤں کو جس کو ٹکٹ ملے گا ان کو اغوا کیا جا سکتا ہے، یا ہو سکتا ہے کہ وہ الیکشن لڑنے کے قابل نہ رہیں۔ تو اس پوری صورتحال میں آپ کی دوسرے نمبر پر کون سی فیورٹ جماعت ہے، یا اس پوری صورتحال میں کس کو آپ ووٹ دیں گے؟ لیکن اس پوری صورتحال میں اس طرح کے جو ڈیزائنڈ قسم کے کویسچن تھے، اس سروے میں بھی اب نتائج یہ آئے ہیں کہ پنجاب میں تحریک انصاف کو 62 سے 64% نشستیں صرف پنجاب میں مل جائیں گی، یہاں تک کہ نواز شریف کے لیے ایک محفوظ حلقے کی تلاش کا ناکام مشن جاری ہے کہ نواز شریف کو کس حلقے سے کھڑا کیا جائے، ایسا نہ ہو کہ نواز شریف کو انتخابی میدان میں اتاریں، ان کو بھی شکست فاش ہو جائے، اور پھر نون لیگ کا جو پورا بیانیہ ہے یہ دبڑ دھوس ہو جائے، زمین بوس ہو جائے۔ تو نواز شریف کے لیے ایک محفوظ حلقہ پورے پنجاب کے اندر ان کو نہیں مل رہا جہاں 100% گارنٹی ہو، یعنی ان کو یہ پتہ ہے کہ تحریک انصاف کا کوئی نو آموز، تحریک انصاف کا کوئی وکیل، تحریک انصاف کا کوئی نوجوان اس کو بھی ٹکٹ مل گیا اور وہ نواز شریف کے مقابلے میں کھڑا ہو گیا تو نواز شریف کو شکست فاش ہو جائے گی۔ اب اس وجہ سے نواز شریف 15 سال کے بعد چودھری شجاعت حسین کے گھر گئے، اور چودھری شجاعت حسین بھی چونکہ گھاگ سیاستدان ہیں، ان کو بھی پتہ ہے کہ اس وقت نواز شریف مکمل طور پر وہ جو ایک کڑکی ہوتی ہے، سیاسی طور پر میں بات کر رہا ہوں، جس کے اندر سیاسی چوہے وہ کڑکی میں پھنس جاتے ہیں، تو نواز شریف جو ہیں اسی طرح لندن سے سیاسی کڑکی میں پھنس گئے ہیں پاکستان آ کے۔ ان کو سمجھ نہیں آ رہی کہ الیکشن کیسے جیتیں، کتنے بڑے پیمانے پر کوئی اہم حلقے ان کے لیے دھاندلی کروا سکتے ہیں۔ تو اس لیے چاروں ناچار وہ چودھری شجاعت حسین جن کے متعلق انتہائی لغو قسم کے الفاظ نواز شریف بولتے رہے ہیں، وہاں پر مریم نواز، خواجہ سعد رفیق اور پورا لاؤ لشکر لے کر گئے، کیونکہ چودھری شجاعت حسین نے مریم نواز سمیت ان سب کی ناک کی لکیریں اپنے سامنے رگڑوانی تھی۔ اب وہاں پر چودھری شجاعت حسین اگلے پچھلے انہوں نے بدلے بھی چکانے تھے، خاص طور پر ان کو جب پتہ ہے کہ نواز شریف انتہائی غیر مقبول ہے، تحریک انصاف مقبول ہے، اور نواز شریف کو اس وقت ایک نشست کی ضرورت ہے، تو چودھری شجاعت حسین نے بھی اپنے حصے سے 3 گنا حصہ نواز شریف سے مانگ لیا۔ 22 نشستیں انہوں نے کہا کہ ہمیں صوبائی اسمبلی میں دیں، 22 نشستیں، اور قومی اسمبلی کی جو ٹی وی چینلز پر رپورٹ ہوئی 11، لیکن ہمارے ذرائع کے مطابق قومی اسمبلی کی چودھری شجاعت حسین نے 13 نشستیں مانگی ہیں نواز شریف سے، اور یہ کہا ہے کہ ہمیں یہ 13 نشستیں دیں اور 22 نشستیں آپ ہمیں دیں صوبائی اسمبلی کی۔ اب یہاں پر ان کی میڈیا ٹاک ہونی تھی، یعنی جو جو نون لیگ کا وفد تھا، اسی طرح کاف لیگ کے رہنماؤں کی،
لیکن یہاں پر ٹاک اس لیے نہیں ہوئی کہ یہاں پر ایک سوال کر لیا جاتا نواز شریف سے کہ 15 سال کے بعد آپ چودھری شجاعت حسین کے آستانے پر جا کر جس طرح سے گرے ہیں، جس طرح سے آپ نے ایڑیاں رگڑی ہیں، تو یہ کیا معجزہ ہوا ہے؟ اور پھر ظاہر ہے کہ یہ جو ایک سیاسی ڈیل اس وقت عمران خان صاحب کو ہرانے کے لیے تمام جو ہارے ہوئے لشکر کے کمانڈر ہیں وہ اکٹھے ہونے کی کوشش کر رہے ہیں، تو اس سچویشن کو اوائڈ کرنے کے لیے یہاں پر میڈیا ٹاک بھی نہیں کی گئی۔ لیکن اس کے اندر جو اہم ترین نقطہ ہے ہاشمی صاحب، وہ نقطہ یہ ہے کہ نواز شریف کے ساتھ کوئی بھی سیٹ ایڈجسٹمنٹ کر لے، نواز شریف اپنی سیٹ نہیں جیت سکتے، تو وہ کسی سیٹ ایڈجسٹمنٹ کی صورت میں کاف لیگ یا کسی اور پارٹی کے رہنما کو کس طریقے سے جتوا سکتے ہیں، کیونکہ ووٹ اس وقت عمران خان صاحب کا ہے۔ 76 سے 80% لوگوں نے یہ فیصلہ کر دیا ہے کہ تاریخ کے بدترین جبر کے باوجود انہوں نے عمران خان صاحب کو ووٹ دینا ہے، تحریک انصاف کو ووٹ دینا ہے۔ اس وجہ سے اب جو آگے ایک دلچسپ خبر ہے جو اپنے ویورز کے ساتھ شیئر کرنی ہے، وہ بڑی حساس خبر ہے، اور وہ خبر یہ ہے کہ تحریک انصاف نے اپنے طور پر پورے آئین اور قانون کے ضابطے پورے کرتے ہوئے پی ٹی آئی کا انٹرا پارٹی الیکشن کروا دیا۔ میری بات ہوئی ہے 2-3 آئینی اور قانونی ماہرین سے، ان کا کہنا ہے کہ یہ الیکشن ظاہر ہے کہ کوئی پرفیکٹ الیکشن تو نہیں ہو سکتا، لیکن جے یو آئی کے، نون لیگ کے، پیپلز پارٹی کے الیکشن سے 1000 گنا بہتر یہ الیکشن تھا۔ اس کے اندر کوئی کسی قسم کی آئینی اور قانونی بے ضابطگی نہیں ڈھونڈی جا سکتی، لیکن اس کے باوجود چونکہ بلے کے انتخابی نشان کا خوف بہت زیادہ ہے، تحریک انصاف کو کالعدم کرنا ہے، تو اس لیے اب ایک نہیں، یعنی پہلے تو اکبر ایس بابر وہ تھے انٹرا پارٹی الیکشن کو چیلنج کرنے والے، لیکن اب 11 کے قریب مسٹیریس کریکٹر لانچ کیے گئے ہیں، 11 کے قریب درخواستیں آ گئی ہیں الیکشن کمیشن کے اندر، اور الیکشن کمیشن نے ان درخواستوں کو سماعت کے لیے فکس بھی کر دیا۔ آپ اندازہ کر لیں، ان میں سے ایک جو درخواست گزار ہیں وہ تو یہ کہتے ہیں کہ الیکشن کمیشن یہ فیصلہ سنا دے کہ عمران خان سزا یافتہ ہیں، اس لیے وہ پارٹی کا عہدہ نہیں رکھ سکتے۔ تو پارٹی کا عہدہ تو عمران خان صاحب کے پاس ہے ہی نہیں ہے، ان کے پاس تو پارٹی کا عہدہ نہیں ہے، لیکن الیکشن کمیشن نے اب مریم نواز کی بی ٹیم بن کر یہ جو 11 درخواستیں ہیں ان کو سماعت کے لیے فکس کر دیا ہے۔ لیکن ایک اور پھر مسٹیریس کریکٹر جو ہے وہ بھی اچانک سامنے آ گیا ہاشمی صاحب۔ اس وجہ سے میں یہ کہتا ہوں، اس مسٹیریس کریکٹر کے متعلق بتاتا ہوں، اس وجہ سے میں کہتا ہوں کہ یہ ایک فیلڈ ریاست ہے، یہ ایک ناکام ریاست ہے، یہ ایک فراڈ ریاست ہے۔ اب آپ دیکھیں کہ 8 فروری 2024 کو الیکشن کی تاریخ طے کی جا چکی ہے۔ اس کے اوپر جسٹس فائز عیسیٰ صاحب یہ کہہ چکے ہیں کہ جو اس پر ابہام پیدا کرے گا اس کے خلاف ہم آرٹیکل 6 کے تحت غداری کا مقدمہ چلائیں گے، یا آرٹیکل 6 کے تحت ہم اس کے خلاف کارروائی کریں گے۔ اس کے باوجود ایک طرف تو ہارے ہوئے لشکر کے کمانڈر فضل الرحمان نے یہ کہہ دیا کہ 2 ایسے صوبے ہیں جہاں پر فروری کے اندر الیکشن نہیں ہو سکتا، تو فضل الرحمان کے خلاف تو جسٹس فائز عیسیٰ نے کوئی کارروائی نہیں کی۔ اور اب ایک اور مسٹیریس کریکٹر اٹھا ہے، اس نے اسلام آباد ہائی کورٹ کے اندر ایک درخواست دائر کر دی ہے کہ الیکشن کمیشن کو انتخابات کا سکیجول جاری کرنے سے روکا جائے، یعنی الیکشن کمیشن کو روکا جائے کہ وہ انتخابات کا سکیجول جاری نہ کرے۔ جسٹس فائز عیسیٰ جو کہ سپریم کورٹ کے چیف جسٹس ہیں، وہ طے کر چکے ہیں الیکشن کمیشن کی دی ہوئی تاریخ کے اوپر، وہ یہ کہہ چکے ہیں، فیصلہ دے چکے ہیں کہ اس سے آگے ایک دن نہیں ہوگا۔ لیکن عجیب و غریب بات یہ ہے کہ اسلام آباد ہائی کورٹ نے یہ جو درخواست ہے اس کو بھی سماعت کے لیے فکس کر دیا۔ ہو سکتا ہے کہ اسلام آباد ہائی کورٹ یہ کہہ دے کہ سپریم کورٹ اس پر فیصلہ دے چکی ہے، اس درخواست کو رد کر دے، لیکن اسلام آباد ہائی کورٹ کی جانب سے اس درخواست کو فکس کرنا بھی، یہ بھی الیکشن کے ملتوی ہونے کے حوالے سے بہت ہی ابہام پیدا کر رہا ہے۔ اور یہ سب کچھ ریاست، پاکستان، ملک اور 24 کروڑ 25 کروڑ جو عوام ہیں، یہ آپ دیکھ لیں کہ جب یہ الیکشن ملتوی کیا جائے گا تو اس سے کتنا ناقابل تلافی نقصان ہوگا ریاست کو، کس طرح سے انتشار پھیلے گا، اور اس ملک کو خانہ جنگی کی جانب لے جایا جا رہا ہے۔ کس لیے؟ صرف اور صرف اس لیے کہ شریف خاندان دوبارہ سے مسلط ہو جائے، وہی 30 سال والی لوٹ کھسوٹ دوبارہ شروع ہو جائے۔ 1 انچ جو انہوں نے اس ملک کو آگے نہیں بڑھایا
उसी तरीके से ये इस मुल्क का सत्यानाश करें। लेकिन यहाँ पे एक और दिलचस्प खबर हाशमी साहब जो बड़ी तकलीफ दे भी है, वो भी अपने व्यूअर्स के सामने रखनी बड़ी ज़रूरी है। ये खबर एक सहाफ़ी के मुतल्लिक है जिनकी इमरान खान साहब से मुलाकात हुई, और इमरान खान साहब के मुतल्लिक उन्होंने बताया कि इमरान खान साहब जब चलते हुए जेल में, अदालत में, यानी जेल में जब अदालत लगी तो जब वो अदालत में आए तो वो शेर की चाल चलते हुए आए, और वो उनका चेहरा बड़ा पुररौनक था। और उन्होंने जब ये अल्फाज इस्तेमाल किए कि अगर उनको इस हालत में कोई देख ले तो एक अवामी सैलाब आ जाएगा, तो अब उन्होंने एक ट्वीट किया बड़ा तकलीफ दे किस्म का, और उस ट्वीट में उन्होंने कहा है कि मैंने इमरान खान साहब के साथ मुलाकात का जो अहवाल बयान किया, इमरान खान साहब की तबीयत के मुतल्लिक जो बताया, इमरान खान साहब का जो पैगाम था, यानी उनकी जो मीडिया टॉक थी, वो जाहिर है कि सब ने बतानी थी। किसी भी लीडर की मीडिया टॉक के मुतल्लिक खबर फाइल की जाती है। तो वो ये कह रहे हैं कि वो जिस चैनल के लिए काम करते हैं, अब उस चैनल की जानिब से उन पर दबाव डाला जा रहा है कि आप ये कहें कि आपने ये बातें तहरीक इंसाफ की खुशनुदी के लिए और तहरीक इंसाफ को खुश करने के लिए की, वरना ऐसी कोई बात नहीं थी। यानी आप ये कहें कि इमरान खान बड़े डीमोरलाइज थे, इमरान खान की सेहत बड़ी ख़राब थी, इमरान खान थके हुए थे, या इमरान खान ने कोई ऐसा पैगाम नहीं दिया कि वो जान पर खेल जाएंगे लेकिन अपने नज़रिए पर समझौता नहीं करेंगे। क्योंकि इमरान खान साहब की ये जो 9 मिनट की टॉक थी, इसने नवाज शरीफ के 9 अरब रुपए बर्बाद कर दिए। 9 अरब रुपए मीडिया पर लगाकर नवाज शरीफ के हक में और इमरान खान साहब के खिलाफ बयानिया बनाया गया था। लेकिन ये जो 9 मिनट की इमरान खान साहब की मीडिया से टॉक थी सहाफ़ियों के साथ, इस 9 मिनट की टॉक ने हर किस्म के मुखालिफ बयानिए को, जो पहली कमज़ोर तरीन बयानिए थे, उनको उड़ा कर रख दिया। यही तो असल वजह है कि ओपन कोर्ट में इमरान खान साहब को नहीं लाया जाता। यही तो वजह है कि सहाफ़ियों को इमरान खान साहब की जहां समाअत हो रही होती है वहां पे एक्सेस नहीं दी जाती, क्योंकि सहाफ़ी बयान करेंगे कि इमरान खान साहब का मोरल कैसा था, इमरान खान साहब ने कौम के नाम क्या पैगाम दिया, इमरान खान साहब के और उनके वकला के दलाइल कितने लॉजिकल थे, कितने स्ट्रॉन्ग थे, और जज साहब किस तरह से लाजवाब हो गए। तो इन हकाइक को लोगों तक पहुंचाने से रोकने के लिए ये जाली जेल ट्रायल हो रहा है। एक मरतबा सिर्फ सहाफ़ियों को जाने की इजाज़त दी गई, वो भी 8-9 सहाफ़ी थे, 9 मिनट की टॉक हुई, और 9 मिनट की टॉक के अंदर 9 अरब रुपए भी डूब गए, और ये 9 मिनट के अंदर जो 18 पीडीएम की डायरेक्ट और इनडायरेक्ट जमातों का टोला है, ये भी मुकम्मल तौर पर डूब गया। अच्छा भाई साहब, ये भी बताएं कि अडयाला जेल में खान साहब से मिलने कौन आया, क्योंकि लोगों को तजस्सुस भी है कि खान साहब वहाँ पे करते क्या होंगे। खबरें ऐसी भी आ रही हैं कि अब 3 क्योंकि समातें होनी हैं जिसमें अडयाला जेल को अदालत का दर्जा दे दिया गया, कम्युनिटी हॉल में सब कुछ होगा, तोशा खाना 9 मई के वाक़यात हों, इसके साथ साइफर केस हो, या फिर अलकादिर ट्रस्ट केस के अंदर तमाम समातें जो हैं आप यहीं पर होंगी। नैब के जजेस, स्पेशल जजेस सारे यहीं पर बैठेंगे, और इसमें अब सहाफ़ियों की इंटरेस्ट जो है वो बड़ी इंपॉर्टेंट हो गई है, और सहाफ़ी अदालत के अंदर जाएंगे। राज साहब, कौन कौन से लोग जो हैं जाएंगे, एक तो ये बताएं, और फिर ये जो जुमला जो हमने कहा कि एक इंतहाई अहम शख्सियत पहुंची और इमरान खान ने एक पैगाम दिया, वो पैगाम क्या था, किसके लिए था, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट एक नुक्ता है जो खान साहब की तरफ से बाहर आया। देखें हाशमी साहब, इमरान खान साहब के मुतल्लिक 2 केसेस और इनके 2 फैसले और 2 अंधेर नगरियां। इनमें से एक फैसला तो इलेक्शन कमीशन का है। इसके बावजूद कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 2 जजेस ने बड़े वाज़ेह अंदाज में ये फैसला दिया कि साइफर का जेल ट्रायल गैर कानूनी है। अगर साइफर जैसे हसास केस का जेल ट्रायल गैर कानूनी करार दिया गया तो इसका मतलब यह है कि कोई आम केस तो किसी भी सूरत उसका ट्रायल जेल के अंदर नहीं हो सकता। उसके बावजूद ये जो नाम नहाद तौहीन इलेक्शन कमीशन केस, ये जो इज्जत माब, ये जो बहुत बड़े इज्जत माब बने हुए हैं चीफ इलेक्शन कमिश्नर साहब और इलेक्शन कमीशन, जिनके मुतल्लिक नवाज शरीफ के, मरियम नवाज के और इसी तरह नून लीग के रहनुमाओं के हज़ारों बयानात मौजूद हैं, उनके ऊपर तो कोई तौहीन इलेक्शन कमीशन का केस नहीं चलाया गया। लेकिन अब तौहीन इलेक्शन कमीशन का जो केस है नाम नहाद, इसमें भी ट्रायल जो है ये अडयाला जेल के अंदर होगा। अगरचे अडयाला जेल के अंदर ट्रायल को इस्लामाबाद हाई कोर्ट किसी भी किस्म के ट्रायल को जाली करार दे चुकी है। दूसरा, इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस आमिर फारूक साहब ने अपना ही जो रिकॉर्ड है
عمران خان صاحب کے خلاف فیصلے دینے کا اس کو مزید بہتر کر لیا ہے، اور عمران خان صاحب کی ایک اور درخواست جو ہے وہ انہوں نے مسترد کر دی۔ اب آ جائیں کہ عمران خان صاحب سے کون سی اہم شخصیت ملی، عمران خان صاحب کا کیا پیغام سامنے آیا۔ ایک تو ہاشمی صاحب جو پشاور کے اندر پی ٹی آئی کا ورکرز کنونشن ہوا، اس کے مناظر آپ دیکھیں کہ لوگ کتنے پرجوش تھے۔ یہ ایک پی ٹی آئی کا ورکرز کنونشن تھا، لیکن یہ ایک عظیم الشان جلسے میں بدل گیا، اس کے باوجود کہ لوگوں کو پتا تھا کہ ان کو آئیڈینٹیفائی کر کے اٹھا لیا جائے گا، ان کے اوپر دہشت گردی کے مقدمات درج ہو جائیں گے۔ اس کے باوجود کہ یہ خدشہ بھی تھا کہ خدا نخواستہ یہاں پر کوئی بدامنی کی صورتحال نہ پیدا کر دی جائے، جیسے کہ خود شیر افضل مروت نے کہا کہ میں جہاں پر ورکرز کنونشن کرواتا ہوں تو مجھے یہ اطلاع دی جاتی ہے کہ تمہارے پیچھے ایک خودکش جو ہے وہ تمہارے پیچھے پڑا ہوا ہے۔ تو اس پوری صورتحال میں بھی آپ یہ دیکھیں کہ تحریک انصاف نے ایک اور بہت بڑا تاریخ ساز ورکرز کنونشن کیا ہے۔ اب اس پوری سچویشن میں عمران خان صاحب کے جو وکلاء ہیں وہ عمران خان صاحب سے ملے، اور عمران خان صاحب نے ان کے ذریعے دو پیغامات دیے ہیں۔ ایک تو یہ کہ تحریک انصاف اپنے ورکرز کنونشن کا جو دائرہ کار ہے ان کو بڑھائے۔ عدالتیں اگرچہ تحریک انصاف کے ورکرز کنونشن پر جو کریک ڈاؤن ہو رہا ہے ان کا کوئی نوٹس نہیں لے رہی۔ اور دوسرا پیغام عمران خان صاحب نے یہ دیا کہ قوم کو یہ بتا دیا جائے کہ میں نے کسی قسم کی ڈیل، جس طرح سے کچھ ہلکے یہ خبریں ایک دو دن سے پھیلا رہے ہیں کہ عمران خان صاحب کوئی مبینہ طور پر کسی ڈیل کے ذریعے باہر جانے والے ہیں، عمران خان صاحب نے بڑے واضح انداز میں بتایا کہ نہ تو میں نے کسی قسم کی ڈیل کی ہے، نہ میں ڈیل کروں گا، نہ میں نے کسی سے ملاقات کی ہے، نہ میں نے کسی سے ملاقات کی حامی بھری ہے، کسی بھی صورت لندن نہیں جاؤں گا، اور مجھے اگر یہ عمر بھر یہاں قید رکھیں، یہاں تک کہ اگر خدا نخواستہ اس طرح کے الفاظ انہوں نے بولے کہ میری جان بھی لے لی جائے، تو تب بھی میں اپنے نظریے سے ایک انچ پیچھے نہیں ہٹوں گا اور اپنی قوم کو کبھی بھی تنہا نہیں چھوڑ کے جاؤں گا۔ یہ عمران خان صاحب کا میسج باہر آیا ہے، اور عمران خان صاحب اپنی جان پر صرف اس لیے کھیل رہے ہیں کہ اس وقت وہ پاکستانیوں کی نسلوں کو، یعنی آنے والی نسلوں کو، شریف خاندان اور زرداری خاندان کی یہ جو نسل در نسل غلامی ہے، صرف اس غلامی سے نجات دلوانا چاہتے ہیں۔ ورنہ عمران خان صاحب تو آج اگر رضامندی ظاہر کریں تو ایک منٹ بھی نہ لگے ہاشمی صاحب، اور عمران خان صاحب کے لیے اسپیشل طیارہ آ جائے، عمران خان صاحب کو پروٹوکول کے ساتھ بیرون ملک بھیج دیا جائے۔ بہت شکریہ عائد صاحب۔ ویورز، یہ آج کا شو تھا ہمارا، اپنے کمنٹ ضرور بھیجیے گا، چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیں۔ اجازت دیجیے، اللہ نے کے بعد۔ اللہ نے کے بعد۔